سے اللہ بے سے بسم اللہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور محفوظ رکھے۔ تو بچوں، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آئی۔ آؤ سب پاس ہو کر بیٹھو، کہانی سنتے ہیں۔ کہانی ہے آپ جیسے ایک پیارے سے معصوم بچے کے بارے میں، جس کا نام تھا عادل۔ عادل بڑا پیارا سا بچہ تھا، گلو ملو سا اور پیارا سا، لیکن بچوں بہت شرارتی تھا۔ اتنا شرارتی کہ اس کی شرارتیں اس کے گھر سے نکل کر اس کے گلی محلے میں پھیل گئی تھی۔ گھر کے اندر ہوتا تو کیا کرتا کہ کبھی آپا کی کوئی چیز اٹھا کے چھپا دیتا، کبھی چھوٹے بھائی سے کوئی چیز اس کا گیند لیتا اور چھپا دیتا، کبھی امی کی کوئی چیز چھپا دیتا۔ اسے اس طرح چیزیں چھپانا بڑا پسند تھا اور یہ اس کے نزدیک ایک بڑا مزے کا کام تھا۔ اب کبھی تو سب گھر والے اس کی شرارت سے مزہ بھی لیتے، کبھی اس کی اس حرکت کی وجہ سے کسی کا کوئی ضروری کام رک جاتا تو اسے ڈانٹ بھی پڑ جاتی۔ لیکن عادل اپنی شرارتوں سے باز نہ آتا۔ ایک دن اس نے اپنی چھوٹی بہن کی گڑیا پکڑی اور چھپا دی۔ اب چھوٹی بہن کو وہ گڑیا بہت پسند تھی، وہ اسی کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اب وہ ڈھونڈ رہی ہے، گڑیا نہیں مل رہی۔ اب عادل میاں ہیں کہ معصوم سی شکل بنائے، اپنی کتابیں بکھرائے، یہ ظاہر کر رہے ہیں جیسے وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اب چھوٹی بہن کو جب گڑیا نہیں ملی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے وہ امی کے پاس چلی گئی اور امی کو بتایا کہ اس کی گڑیا گم ہو گئی ہے۔ امی نے کہا یہیں کہیں ہوگی، تم نے دیکھا؟ اس نے بتایا کہ میں نے تو ہر جگہ ڈھونڈی ہے، مجھے کہیں نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ امی اپنا ضروری کام کر رہی تھی، انہیں وہ کام چھوڑ کر آنا پڑا اور وہ بھی گڑیا ڈھونڈنے میں منی کے ساتھ مل گئی۔ بہت دیر تک دونوں نے مل کے ڈھونڈی لیکن گڑیا نہیں ملی۔ اب گڑیا کمرے میں یا گھر کے اندر ہوتی تو ملتی، عادل میاں تو اسے باہر جا کر پودوں کے پیچھے چھپا کر آئے تھے۔ ڈھونڈ کے امی بھی تھک گئی۔ انہیں عادل کی شکل دیکھتے ہوئے ایک دم خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ عادل کی شرارت ہے۔ انہوں نے عادل سے پوچھا، عادل نے خاموشی سے بڑی معصومیت سے انکار کر دیا کہ نہیں امی، میں تو نہیں جانتا اس کی گڑیا کہاں ہے۔ امی کو شک تو تھا کہ ایسی شرارتیں عادل ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بیٹے، مجھے جلدی سے بتا دو کہ اس کی گڑیا کہاں ہے۔ وہ رو رہی ہے اور اسے اگر اس کی گڑیا نہ ملی تو وہ روتی رہے گی اور اس طرح میرے کام کا حرج ہوگا بیٹے، تو تم مجھے جلدی سے بتا دو۔ عادل میاں کسی اور ہی حساب میں تھے، انہوں نے پھر نہ کر دیا، نہیں امی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں چھپائی۔ امی ڈھونڈتی رہی، گڑیا نہیں ملی اور منی روتی رہی۔ وہ تو اس کو تو اتنی پسند تھی وہ گڑیا کہ اس کے بغیر تو وہ کھیلتی ہی نہیں تھی۔ اب امی بھی پریشان کہ گڑیا گئی تو گئی کہاں۔ انہوں نے ایک بار پھر عادل سے پوچھا کہ عادل مجھے بتا دو، تم نے چھپائی ہے گڑیا؟ عادل پھر معصوم بن گیا، نہیں تو ماما مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں کیوں چھپاؤں گا۔ امی چپ ہو گئی، اچھا ہو سکتا ہے اسے نہ ہی چھپائی ہو، انہوں نے سوچا۔ انہوں نے منی کو تسلی دے کے، اسے بہلا پسلا کے، اسے دوسرے کھلونوں پہ کھیلنے پہ لگا لیا اور اسے ایک وعدہ کیا کہ وہ اسے نئی گڑیا دلا دیں گی۔ اگر وہ گڑیا گم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ روئے نہ، وہ اسے نئی گڑیا دلا دیں گی۔ منی اپنے کھلونوں میں کھیلنے لگی اس خوشی میں، اس سوچ کے ساتھ۔ اسے تو یہ سن کر ہی بڑی خوشی ہوئی کہ امی اسے نئی گڑیا دلا دیں گی۔ امی اپنا کام کرنے لگی۔ شام کو امی جب باہر نکلی باغیچے میں کچھ کام کے لیے، تو چلتے چلتے اتفاق سے وہ ان پودوں کے پاس آ گئیں جہاں عادل نے گڑیا چھپائی تھی۔ اب عادل بھی گڑیا چھپا کر بھول گیا ہوا تھا، اب اس کو بھی یاد نہیں آیا کہ وہ نکال لیتا، گڑیا ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ امی نے دیکھا کہ گڑیا پودوں کے پیچھے پڑی ہے تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ گڑیا عادل نہیں چھپائی تھی۔ انہیں اس بات پر غصہ آیا
کہ ان کے بار بار پوچھنے پر عادل نے جھوٹ بولا؟ چلو ایک بار تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں چھپائی، جب وہ بار بار پوچھ رہی ہیں تو اسے سچ بولنا چاہیے تھا۔ انہوں نے وہاں سے گڑیا اٹھائی اور کمرے میں آ کر عادل کو اپنے پاس بلایا۔ امی کے ہاتھ میں گڑیا دیکھ کر عادل میاں کو یاد آ گیا کہ گڑیا تو وہاں سے اٹھائی نہیں تھی، اب تو پکڑے گئے، امی کو پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو امی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گڑیا وہاں کیسے پہنچی؟ عادل چپ۔ اب وہ کیا کہتا؟ اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے نہیں رکھی تو یہ تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ گڑیا عادل ہی رکھ کے آیا تھا، کیونکہ ایسی شرارتیں وہی کرتا تھا۔ اور اگر وہ خود سے بتا دیتا ہے کہ ہاں میں نے ہی رکھی تھی تو امی سے ڈانٹ پڑے گی کہ جب میں نے پوچھا تھا تب کیوں نہیں بتایا۔ وہ چپ۔ امی نے 2-3 بار دوہرا کر پوچھا کس نے رکھا تھا اسے؟ عادل نے کچھ نہیں بتایا۔ امی کو اور غصہ آ گیا۔ امی نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم نے گڑیا رکھی تھی وہاں، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عادل شرمندہ سا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ امی نے کہا تم نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ عادل میاں کو لگا کہ اب اگر وہ پھر سچ بولیں گے تو شاید زیادہ مسئلہ بگڑ جائے گا، امی زیادہ غصہ کریں گی۔ اس نے ایک دم پھر جھوٹ بول دیا، امی میں نے نہیں رکھی تھی، منی خود ہی پھینک کر آئی ہوگی، یہ میرے نام پر الزام لگا رہی ہے، میں نے تو نہیں رکھی تھی وہاں۔ امی کو سخت غصہ آیا۔ امی نے کہا آخری بار پوچھ رہی ہوں، یہ تم نے رکھی تھی یا کسی اور نے؟ عادل کو بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی صورت ہی نہیں تھی بچنے کی، مرتا کیا نہ کر۔ اسے ماننا پڑا کہ ہاں وہ میں نے چھپائی تھی اور میں وہاں سے اٹھانا بھول گیا ہوں۔ امی کو اتنا غصہ آیا تھا کہ امی نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا۔ جب میں نے بار بار تم سے پوچھا تھا تو تم نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ تمہیں تھپڑ شرارت کرنے پر نہیں، جھوٹ بولنے پر پڑا ہے، اس لیے کہ بار بار جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ عادل میاں کو توہین تو بہت محسوس ہوئی تھپڑ کھا کے، لیکن اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ غلطی انہی کی تھی۔ شام کو ابو آئے تو منی نے اپنی گڑیا کا قصہ ابو کو کہہ سنایا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح عادل میاں کو امی سے ایک تھپڑ بھی پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے امی سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے نہیں چھپائی اور مجھے پتا ہی نہیں کہ منی کی گڑیا کہاں ہے۔ ساری صورتحال جان کر ابو کو بھی غصہ آیا۔ ابو نے عادل کو پاس بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں عادل، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے امی سے جھوٹ کیوں بولا؟ عادل کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے سوری کہنے میں ہی غنیمت سمجھی۔ اس نے کہا ابو سوری، اب نہیں کروں گا۔ ابو نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹے، باقی ساری شرارتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ جو بچہ جھوٹ بولنا سیکھ لے پھر وہ آہستہ آہستہ باقی برائیاں بھی سیکھنے لگتا ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول دیتے ہیں۔ اگر اسی وقت آپ ماما کو بتا دیتے کہ آپ نے گڑیا چھپائی ہے تو ماما پر غصہ نہ کرتی، آپ کو تھپڑ بھی نہ مارتی۔ آپ نے جھوٹ بولا اور ماما کا وقت ضائع کیا اور انہیں بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑا لیکن انہیں گڑیا نہیں ملی اور انہیں اپنا کام روکنا پڑا، تو ظاہر ہے یہ انہیں برا تو لگے گا نا۔ اس لیے آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، اور اگر آپ ایسی حرکت دوبارہ کرو گے، یعنی بار بار جھوٹ بولو گے اور بلا وجہ تنگ کرو گے چھوٹے بہن بھائیوں کو، تو بیٹا پھر میں آپ کا جیب خرچ بند کر دوں گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ایک دن شرارت کرو گے تو ایک ہفتے کے لیے آپ کا جیب خرچ بند ہو جائے گا۔ یہ دھمکی تو بہت بڑی تھی بھائی، ایک ہفتے تک آپ کو پیسے ہی نہ ملیں اور آپ کوئی چیز ہی نہ خرید سکو، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا۔ عادل میاں نے وعدہ کیا کہ اب وہ ایسے نہیں کریں گے اور شرارتیں کریں گے بھی تو امی کے ساتھ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ اور بچوں، امی سے جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ امی کو ہر بات کا پتہ ہوگا
تو وہ کسی بھی مشکل میں آپ کی مدد کر سکیں گے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ایک تو ہمیں بہت زیادہ شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، دوسرا ہمیں جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بہت گندی بات ہے اور اچھے پیارے بچوں کو گندی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ اگلے ہفتے ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔